تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا تعریف رب العالمین کے لیے جو ہر شے پر اپنی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد درود و سلام، درود و رحمت ہو آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری مرشد، آخری امام، آخری رہبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج رب الجلیل کے فضل و کرم سے سیرت النبی کا 17واں حصہ بیان ہو رہا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، میری یہ چینل المسلم اسلامک چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو سب سے پہلے حاصل ہو اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے صدقے جاریہ بھی بن جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحیح سلامت رکھے، آمین. بہرحال حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد مشرکین مکہ کے حوصلے پست ہو گئے. ایک روز عتبہ بن ربیعہ جو سرداری قوم تھا نے مشرکین سے مشورہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کریں گے، ان کے سامنے چند امور پیش کریں گے، جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اسلام کی دعوت سے روکیں گے. اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئے. پھر بولے: بھتیجے، ہمارے قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفریق ڈال دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے، اور جو آب و اجداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا ہے. لہذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بولیے، میں سنوں گا. پھر عتبہ بن ربیعہ نے کہا: بھتیجے، یہ معاملہ جو تم لے کر آئے ہو، اگر اس پر تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کر لو تو ہم تیرے لیے اتنا مال جمع کرتے ہیں کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں لوگ عزت کرے، لوگ تیری خدمت گزار بن جائے، تو ہم تمہیں اپنا سردار اور اپنا بادشاہ منتخب کرتے ہیں. اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بوت ہے جسے تم دیکھتے ہو، تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہے کہ تم شفیاب ہو جاؤ.
عتبہ بن ربیعہ یہ باتیں کہتے رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب عتبہ بن ربیعہ نے اپنی بات ختم کر لی تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میری بات سنو۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا، ٹھیک ہے سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم کی تلاوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ بن ربیعہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیک کے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ سجدے کی آیات پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا، تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ بن ربیعہ اٹھا اور سیدھے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں خبر دی کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا ہے۔ خدا کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہے، نہ جادوگر ہے، نہ کوئی بھوت پریت کا معاملہ ہے۔ قریش کے لوگوں، میری بات مانو، اس سلسلے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھے رہو۔ مشرکین مکہ نے کہا، اے عتبہ بن ربیعہ، خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا، اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کر لو۔ حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندر اندیشہ برقرار تھا۔ انہیں مشرکین مکہ کی طرف سے اپنے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر غور و فکر کر رہے تھے۔ ابو جہل ایک بار بھاری پتھر لے کر آپ کے بھتیجے کو سر کچلنے کے لیے اٹھا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار تلوار لے کر آپ کو قتل کی غرض سے نکلی تھی۔ ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی یہی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ اعلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تل پڑے ہیں، انہوں نے ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دے رہے تھے، اب اسے ہم سب مل کر انجام دیں گے۔ ابو طالب کی یہ پیشکش دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افرادوں نے قبول کیا، البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا افراد تھا جس نے اس سے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین مکے سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ جب ابو طالب اور ان کے خاندان قبیلے بنو ہاشم و بنو مطلب مل کر یہ عہد پیمانہ کیا کہ ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اس عہد و پیمانے کی وجہ سے مشرکین مکہ کے افرادوں میں ہلچل پیدا ہو گئی، کیونکہ ان کے سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا
تو آپ کی حفاظت میں مکے کی وادی مشرکین کے خون سے لارزار ہو جائے گی، بلکہ ممکن ہے مشرکین کا بھی صفایا ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ اختیار کی، جو ان کی اب تک کی تمام ظلمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ ان کافر مشرکین نے آپس میں یہ عہد پیمانہ کیا کہ ہم بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھر میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دے۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا، جس میں اس بات کا عہد و پیمانہ کیا گیا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مرابط برتیں گے، جب تک نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دے۔ بہرحال یہ عہد پیمانہ طے پایا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے، غلہ اور سامان کی آمد بند ہو گئی۔ جو غلہ یا کوئی سامان آتا تھا اسے مشرکین لپٹ کر خرید لیتے تھے۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے افراد بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاتح کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے اور عورتوں کی آوازیں گاڑی کی باہر سے سنائی پڑتی تھی۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر چکے۔ ایک روز ابو طالب حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کی آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جو اسے کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ابو جہل نے جب صحیفے کو دیکھا تو واقعی ہی کیڑوں نے اسے صفایا کر دیا ہے، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا تھا اور جہاں جہاں اللہ کا نام موجود تھا وہ بچا ہے، کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا اور جو کچھ مشرکین مکہ نے اس صحیفے میں لکھا تھا وہ نیش و نابود اور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہا۔ مشرکین مکہ حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی طاقت اور ہمت سے اپنے بھتیجے کی حمایت اور حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ابو طالب کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک سخت بیمار ہو گئے۔ اس موقع پر مشرکین مکہ نے سوچا اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد پھر ایک بار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے بات چیت کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھی جن کی تعداد لگ بھگ 25 تھی۔ انہوں نے کہا ہے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ خوب جانتے ہیں، اور اب آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کے آخری ایام ہے، ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ اپنے بھتیجے کو یہاں بلائے اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد پیمانہ لے اور ہمارے بارے میں ان سے عہد پیمانہ لے۔
یعنی وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کو بلایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لائے۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان مشرکین مکے کی پیشکش کی ذکر کی جو کچھ ان لوگوں نے ابو طالب سے کہا وہ ابو طالب کے اپنے بھتیجے کو واضح کر دیا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو اور اپنے چچے جان کو مخاطب ہو کر فرمایا، آپ کیوں نہ انہیں ایسی بات کی طرف بلائے جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کی یہ قائم ہو جائے تو عرب ان کا تابع فرمانبردار بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ جب آپ نے انہیں یہ بات بتائی تو مشرکین مکہ حیران ہو گئے کہ صرف ایک بات ماننے سے ہم دنیا کے بادشاہت کے مالک ہو جائیں گے۔ پھر آخرکار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ تو وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو گے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیے اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہو اسے چھوڑ دو۔ اس پر ان مشرکین مکہ نے اپنے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا، محمد تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک خدا بنا ڈالوں؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہذا چلو اور اپنے آب و اجداد کے دین پر قائم رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی راہ اختیار کی۔ بہرحال آج کی سیرت مبارکہ میں یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 18ویں حصے میں بیان ہوگا کہ ابو طالب کے وفات کے بعد کیا معاملہ پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا اور اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کس سے کی۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ بیان ہوگا 18ویں حصے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور مجھے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔